AIY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی زاویار سے مسکان کہہ دیتی ہے کہ وہ اس شادی میں اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ شادی محبت کے بغیر تو بالکل ایک ادھورا رشتہ ہے، اور پتہ نہیں زاویار محبت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، جبکہ مسکان تو اپنے حصے کی محبت کر چکی ہے۔ زاویار مسکان کی اس بات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اپنی محبت پہ پورا بھروسہ ہے۔ وہ شادی سے انکار نہیں کرتا، اگرچہ مسکان اس کو بہت زیادہ فورس کرتی ہے کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے، لیکن زاویار پھر بھی اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو منا کر اس کے گھر آ جاتا ہے شادی کی تاریخ لینے اور منگنی کی رسم ادا کرنے۔ اپنی طرف سے تو مسکان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے کہ اس رشتے سے جان چھوٹ جائے، لیکن اگر اس کا نصیب زاویار کے ساتھ ہی جڑا ہے تو پھر اس چیز کو تو کوئی بھی قوت ختم نہیں کر سکتی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنبل نے تو بالکل ہی دوستی اور ہر رشتے کا لحاظ سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ وہ تو پوری طرح سے سیلفش بن گئی ہے۔ نئی نئی امیر گھرانے میں آ کر بس اس کو ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ نوکر چاکر اسی کے آگے پیچھے گھومتے رہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ بس اسی کے ہر کام کو پریفرنس دی جائے۔ جیسے کہ وہ نوکرانی سے کہہ دیتی ہے کہ باقی سب کے کھانے پینے کو سائڈ پہ رکھ کر پہلے میرے لیے جوس لاؤ، میرے لیے کافی لاؤ اور بیٹھ کر مجھے ہی دباتی رہو۔ وہ بچپن سے ان آسائشات کو ترسی ہوئی ہے، اس کی سنگل مدر اس کو یہ سب سہولتیں نہیں دے پائی تھی، لیکن ہاں عزت سے انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ سنبل کو بڑا کریں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن سنبل کے دل میں ہونے والی محرومیوں کے احساس نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اب کسی بھی رشتے کا پاس نہیں رکھ سکتی، بلکہ بس سیلفش ہو کر صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے۔ مدیحہ بھی اس سے اچھی خاصی چڑ چکی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس نے تو اپنے رنگ ڈھنگ ہی بدل دیے۔ اس لیے مدیحہ اس کو دھمکی دیتی ہے کہ تم دیکھ لینا، یہ تمہارا کھیل جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر میں تمہیں اس گھر میں لا سکتی ہوں تو میں تمہیں اس گھر سے نکلوانے میں بھی بس 2 جملے ہی بولوں گی۔ سنبل بہرحال مدیحہ کی دھمکیوں میں بالکل آنے والی نہیں ہے، وہ وہی کرتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ رضا اور اس کی امی بھی اسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ جا کر سنبل سے معافی مانگو۔ صرف ابو کی خاطر وہ معافی مانگنے تو چلی جاتی ہے، لیکن پھر بھی دبے الفاظ میں اس کو یہی دھمکی دیتی ہے کہ سنبل تم دیکھنا، میں تمہارا کھیل جلد سب کے سامنے لے آؤں گی۔ تم نے جو اس معصوم شکل پہ یہ ماسک چڑھایا ہوا ہے نا، پیچھے سے تم کتنی چالاک، عیار اور مکار لڑکی ہو، میں سب کو تمہاری اصلی صورت ضرور دکھاؤں گی۔ تو سنبل بھی اس کو یہی کہتی ہے کہ مدیحہ جہاں جہاں تم میری شکل دکھاؤ گی تمہارا چہرہ تو خود ہی کھلتا چلا آئے گا نا اپنے گھر والوں کے سامنے، اس لیے سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھانا۔ مدیحہ اس کی اس دھمکی سے خاصی ڈر جاتی ہے۔ دوسری طرف علی جو اس کی دولت پہ نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ مدیحہ کن کن باتوں پر چڑتی رہتی ہے۔ اس کی سمجھ سے بھی بہرحال یہ باتیں باہر ہیں کہ کیوں یہ اپنی بھابھی کے پیچھے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دامیا کا حسن سلوک دیکھ کر اس کی بھابھی اب تھوڑی شرمندہ نظر آتی ہیں۔ دامیا ان کی خوشخبری سن کر بے حد خوش ہے، بلکہ وہ تو ڈاکٹر کے بھی خود ہی اپنی بھابھی کو لے کر گئی ہے، جبکہ یہ تو اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کا بغیرت بھائی تو بس ہر چیز سے بے نیاز ہے، جہاں پر بھی ذرا پیسے خرچنے کی بات ہوتی ہے وہ تو 200 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے جب اس کی بھابھی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو دامیا ہی ان کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہے، اور جب دامیا کی بھابھی عروج دیکھتی ہے کہ دامیا تو بے حد خوش ہے اس کی ماں بننے کی خبر سن کر، تو وہ بہت پشیمان ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے ایک ہیرا لڑکی کو ایک بہت ہی نکمے بھائی کے ساتھ شادی کرنے کے رشتے کے لیے تنگ کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ اب لگتا ہے کہ بھابھی ہی ظفر کو بھی لائن پہ لے آئے گی، اور شاید دامیا کی تو مشکلات کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا جلد۔ دوسری طرف عاشر بھی بہت سیریس ہے دامیا کو اپنانے کے لیے، لیکن وہ بھی کنفیوز ہے کہ کہیں یہ نہ ہو دامیا کہیں انٹرسٹیڈ ہو اور وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہلکا پڑ جائے۔ اور دوسری طرف دامیا بھی اچھی خاصی کنفیوز ہے، کیونکہ اس کو ایسا ہی لگا کہ جس طرح سے عاشر نے کہا گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور بالخصوص وہ مجھ سے ہی ملنا چاہتے ہیں، تو وہ تھوڑا سوچ میں پڑ گئی کہ شاید سر عاشر کے رشتے کی بات چل رہی ہو، کیونکہ ابھی تک عاشر نے اس کو نہیں بتایا کہ دوبارہ اس کی بہن کے دوسرے رشتے کی بات چل پڑی ہے۔ دوستو،
مسکان کے امی ابو تو بے حد خوش ہیں زاویار سے مل کر، کیونکہ زاویار تو ایک انتہائی فرشتہ صفت انسان ہے۔ اسے تو ان کی بیٹی کی طلاق سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ رشتے اگر ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی محنت ہی نہیں کی گئی ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رشتے میں محبت اور محنت نشاور کی گئی ہو اور پھر بھی وہ ختم ہو جائے؟ تو رضا کے مقابلے میں ان کو زاویار اچھا خاصا پریکٹیکل اور بہت ہی سینسیبل انسان لگتا ہے۔ پھر دولت شہرت میں بھی وہ رضا کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہیں۔ ان کو یہی لگتا ہے کہ یقیناً ان کی بیٹی کے نصیب کھل چکے ہیں اور جو دکھ وہ جھیل چکی ہے وہ سب ختم ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ زاویار کی دادی تو ان کو بے حد پسند آئی ہیں، لیکن ہاں یہ تھوڑا سا شبہ ان کو ضرور ہے کہ زاویار کی ماں شریک کیوں نہیں ہوئی رشتہ لانے لے جانے کے پروسیس میں۔ اگرچہ زاویار نے اپنی امی کو منا لیا ہے اور اس کی امی آ بھی جاتی ہیں منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے، لیکن ان کو پہلی نظر میں ہی مسکان سے نفرت ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی نے یقیناً ان کے بیٹے کو پھنسا لیا ہے امیر و کبیر جان کر۔ اور حیرت یہ ہے دوستوں کہ وہ یہی کہتی رہتی ہیں کہ مڈل کلاس لڑکیاں اپنے حسن کے دام میں پھنسا لیتی ہیں امیر کبیر لڑکوں کو، اور بعد میں جا کر پھر ان کی اصلیت سامنے آتی ہے، اور وہ خود یہ بھول چکی ہیں کہ انہوں نے بھی زاویار کے باپ کو اسی طرح پھنسایا تھا۔ وہ خود بھی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، اسی لیے تو اب ان کو یہی خوف ہے کہ کوئی مڈل کلاس لڑکی آ کر ان کی جاگیر ان سے نہ چھین لے۔ وہ اس جاگیر کی بے تاج ملکہ ہی تو خود کو سمجھتی ہیں۔ وہ یہی چاہتی ہیں کہ اونچے گھر میں رشتہ ہو جائے گا تو آنے والی لڑکی پہلے سے رجے ہوئے گھر سے ہوگی اور مزید دولت لے کر آئے گی، جبکہ یہ چھوٹے گھر کی لڑکی کیا ہی لے پائے گی ان کو۔ اپنی لالچ میں وہ اپنی اولاد کی خوشی کو کوئی حیثیت نہیں دیتی۔ بے دلی سے وہ زاویار کا رشتہ طے تو کر دیتی ہیں، لیکن پہلے سے ہی انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ جلد وہ اس لڑکی سے جان چھڑا لیں گی اور پھر اونچے گھرانے کی لڑکی لا کر اپنی بہو بنا لیں گی۔ تو دوستو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس رشتے سے خاص خوش تو مسکان بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہے کہ دوسری دفعہ کوئی دستک دے اور وہ دوبارہ سے ہرٹ ہو جائے۔ وہ اس رشتے سے اچھی خاصی خوفزدہ ہو چکی ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے پروسیس سے وہ بار بار گزرنا نہیں چاہتی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنبل نے تو خوب بددل کر دیا ہے سب کو اپنے بدتر اخلاق سے، اور بہرحال مدیحہ کو ضرورت تو پڑ سکتی ہے علی کا رشتہ اس گھر میں لانے کے لیے، کسی نہ کسی کو تو اسے بھی اعتماد میں لینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں دوستوں کہ کیا اپنے مقصد کے لیے ایک بار دوبارہ مدیحہ سنبل کو رام کرے گی یا اس کو سائڈ پہ کر کے ہی یہ شادی کروا بیٹھے گی، اور مسکان کیا بہو بن سکے گی زاویار کے گھرانے میں، یا پھر دوبارہ منگنی کر کے منگنی ختم ہونے کے درد سے گزرے گی۔ جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔